مجھے ہمیشہ شک رہتا تھا کہ میری ساس مجھ پر کوئی کالا جادو کر رہی ہیں۔ گھر میں پھیلی ایک عجیب سی گھٹن میرے اس شک کو روز بروز یقین میں بدل رہی تھی۔ آج جب وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں تو میں نے ہمت کر کے سچائی جاننے کے لیے ان کے بستر کی تلاشی لی۔ جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا تکیہ اتھیڑا تو اس میں سے ایک کپڑے کا پتلا نکلا، مگر اس پتلے پر میرا نام نہیں بلکہ میرا نام زارا ہے، اور میری اس پرسکون اور بظاہر خوشگوار نظر آنے والی شادی کو ابھی بامشکل 3 سال کا ہی مختصر عرصہ گزرا تھا، لیکن ان 3 سالوں کے کٹھن اور صبر آزما عرصے میں میری اس معصوم اور ہنستی کھیلتی زندگی نے اتنے بھیانک پر اسرار اور تاریک موڑ دیکھے تھے جن کا میں نے اپنی پچھلی پوری زندگی میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میری شادی میرے سگے چاچا کے بیٹے یعنی میرے کزن بلال سے انتہائی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور یہ کوئی عام خاندانی سمجھوتا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی خوشگوار اور بچپن کی پسند کی شادی تھی، جس میں دونوں خاندانوں کی مکمل اور دلی رضامندی شامل تھی۔ بلال ایک انتہائی محبت کرنے والا، نرم دل، با اخلاق اور ہر قدم پر میرا خیال رکھنے والا شوہر تھا، جس نے ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے اس قدر بے پناہ محبت، عزت اور توجہ دی کہ مجھے اپنا یہ نیا گھر کسی خوبصورت جنت سے کم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس، جن کا نام راشدہ بیگم تھا، وہ شروع میں مجھ سے بہت مہربانی، شفقت اور محبت سے پیش آتی تھیں۔ وہ میرے ہر چھوٹے بڑے کام میں میری تعریف کرتیں، میرے سلیقے کو سراہتیں اور مجھے اپنے خاندان میں اور باہر والوں کے سامنے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح رکھنے اور ماننے کا دعویٰ کرتی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو مجھے اس گھر کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ایک ایسی نامعلوم اور پر اسرار تبدیلی جو بظاہر کھلی آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن اس نے میری روح کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا اور میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بٹھا دیا تھا۔ شادی کے پہلے سال کے اختتام پر ہی راشدہ بیگم کے اس شفیق اور مہربان رویے میں ایک ناقابل فہم سرد مہری، بے رخی اور پر اسراریت شامل ہونے لگی تھی۔ وہ اب مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے سے کتراتی تھیں اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بند رہتیں، اور جب بھی میں گھر کے کام کاج کے دوران ان کے اس بند کمرے کے پاس سے گزرتی تو مجھے دروازے کے اس پار سے اندر سے کسی کے مسلسل بڑبڑانے کی اور انتہائی عجیب و غریب نامعلوم منتر پڑھنے کی ہلکی ہلکی مگر خوفناک آوازیں سنائی دیتیں جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھیں۔ گھر کے مختلف تاریک کونوں، چھت کے حصوں اور کبھی کبھی باورچی خانے کے تاکچوں سے مجھے اکثر جلی ہوئی کالی راکھ، کچھ عجیب سی چھوٹی چھوٹی جانوروں کی ہڈیاں، کالے اور سرخ دھاگوں سے سختی سے بندھی ہوئی چھوٹی چھوٹی نامعلوم چیزیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانا سا جان لیوا خوف بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار بلال سے اس پریشان کن اور خوفناک صورتحال کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ انتہائی لاپرواہی سے یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا کہ میری ماں ایک انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار عورت ہیں، اور تم گھر میں اکیلی رہنے کی وجہ سے بلا وجہ وہم کا شکار ہو رہی ہو۔
لیکن میرا وہ وہم اس وقت ایک بھیانک یقین میں بدلنے لگا جب گھر کی فضا میں ایک ناقابل برداشت اور سینے کو جکڑ لینے والی گھٹن پیدا ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے گھر کی ہوا میں کسی نے زہریلا دھواں گھول دیا ہو۔ مجھے دن کے اجالے میں بھی ہر وقت اپنے کندھوں پر ایک بھاری اور تھکا دینے والا بوجھ محسوس ہوتا۔ میرا سر ہر وقت کسی نامعلوم درد سے پھٹتا رہتا۔ میری طبیعت میں ایک عجیب سی چرچراہٹ آ گئی تھی، اور راتوں کو مجھے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے خواب آتے، جن میں کالے اور لمبے سائے میرا پیچھا کرتے اور میں بے بسی کے عالم میں چیختی ہوئی پسینے میں شرابور جاگ جاتی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ راشدہ بیگم مجھے اکثر انتہائی عجیب، چبھتی ہوئی اور زہریلی نظروں سے گھورتی رہتی تھیں، خاص طور پر اس وقت جب بلال میرے ساتھ ہنس کر محبت سے بات کر رہا ہوتا، یا شام کو واپسی پر میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا، تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسی حسد، جلن اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی جو مجھے جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یہ شک رہنے لگا تھا کہ میری ساس میری خوشیوں کو برداشت نہیں کر پا رہی، اور وہ مجھ پر کوئی کالا علم اور سلفی جادو کر رہی ہیں تاکہ بلال کی نظروں میں میری اہمیت اور محبت مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور میں اس گھر سے کسی طرح ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ میرا یہ خوفناک شک روز بروز اس لیے بھی پختہ اور مضبوط ہو رہا تھا کیونکہ بلال کے اپنے رویے میں بھی ایک اچانک اور انتہائی تکلیف دہ، حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بلال جو مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا اور میری ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر خوشی قربان کر کے گزرنے کو تیار رہتا تھا، اب وہ مجھ سے مسلسل کھینچا کھینچا اور چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے اور اس کے چہرے کی رونق جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ بات بات پر مجھ پر شدید غصہ کرنا، میری چھوٹی چھوٹی اور بے ضرر باتوں کا پتنگڑ بنانا، مجھے طعنے دینا اور بلا وجہ مجھ سے الجھنا اب اس کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ ہمارے درمیان اس بے پناہ محبت کی جگہ اب صرف نفرت، تلخی اور دوری نے لے لی تھی، اور گھر کا وہ پرسکون ماحول ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ بلال اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ وہ رات گئے تک گھر سے باہر اپنے دوستوں میں یا خواہ مخواہ کی مصروفیات میں وقت گزارتا، اور جب تھک ہار کر گھر واپس آتا تو میرے پاس آنے کی بجائے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا اور ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں دھیمی آواز میں باتیں کرتا۔ میں اکیلی اپنے کمرے کے اندھیرے میں بستر پر پڑی روتی رہتی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اس جان لیوا گھٹن اور اذیت سے نجات کی دعائیں مانگتی رہتی۔ مجھے اپنے دل میں پورا یقین ہو چکا تھا کہ راشدہ بیگم نے کالے علم اور شیطانی طاقتوں کے ذریعے میری ہنستی کھیلتی خوشیوں کو باندھ دیا ہے، اور وہ مجھ پر مسلسل کوئی ایسا عمل کروا رہی ہیں جس کی وجہ سے میں ذہنی اور جسمانی طور پر موت کی طرف جا رہی ہوں، اور میرا شوہر مجھ سے مکمل طور پر دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار ہمت جمع کر کے ان کے کمرے کی تلاشی لینے کا پختہ ارادہ کیا، لیکن مجھے پچھلے کئی مہینوں سے کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنا کمرہ ہمیشہ ایک بھاری تالے سے مقفل رکھتی تھیں، اور اس تالے کی چابی ایک کالے دھاگے میں پرو کر ہر وقت اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتی تھیں۔ لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو،
سچائی اور حق کو ایک نہ ایک دن اپنا چہرہ دکھانا ہی ہوتا ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا وہ فیصلہ کن اور خوفناک ترین دن ثابت ہوا جس نے میرے تمام وہموں اور شک کی دیواروں کو گرا کر ایک ایسی بھیانک حقیقت میرے سامنے لا کر کھڑی کی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی اور میری روح کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج دوپہر کے وقت راشدہ بیگم کو اچانک محلے میں کسی دور کے رشتہ دار کے گھر ایک غمی کی تقریب میں جانا پڑ گیا۔ یہ موت اتنی اچانک ہوئی تھی کہ انہیں تیاری کا موقع بھی نہیں ملا۔ جلدی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند تو کر گئیں لیکن اسے تالا لگانا بھول گئیں، اور تالا ویسے ہی دروازے کی کنڈی کے ساتھ لٹکتا رہ گیا۔ بلال بھی صبح سویرے اپنے روزمرہ کے کام پر گیا ہوا تھا، اور اس بڑی سی حویلی نما گھر میں صرف میں اکیلی موجود تھی۔ گھر میں پچھلے کئی مہینوں سے پھیلی ہوئی وہ عجیب سی گھٹن اور سڑاند آج اپنے عروج پر تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی اونچی دیواریں سمٹ کر مجھ پر گرنے والی ہیں اور کوئی اندیکھا خونی سایہ مسلسل میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک پختہ اور اٹل ارادہ کیا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اس سچائی کی آخری تہ تک پہنچ کر رہوں گی، اور اس کالے جادو اور سحر کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور نکالوں گی جو میری ظالم ساس مجھ پر پچھلے 1 سال سے کر رہی ہیں۔ میں نے لرزتے ہوئے اور پسینے میں بھیگے ہوئے قدموں کے ساتھ راشدہ بیگم کے اس پر اصرار کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیاں درد کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اس کھلی ہوئی دراڑ کے اندر سے ایک انتہائی عجیب اور سڑان بھری بو باہر راہداری میں آ رہی تھی، جو بالکل کسی جلے ہوئے کچے گوشت اور پرانے گندے کپڑوں کی ملی جلی بو جیسی تھی، جس نے میرے معدے میں شدید ابکائی پیدا کر دی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنی ناک کو ڈھانپا اور دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں دن کے وقت بھی مکمل اور بھیانک اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ تمام کھڑکیوں پر بھاری اور گہرے سیاہ رنگ کے دبیز پردے گرے ہوئے تھے، جنہوں نے سورج کی روشنی کا ایک قطرہ بھی اندر آنے سے روکا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار پر ٹٹول کر روشنی کا بٹن دبایا تو کمرے کا وہ بھیانک اور ڈراؤنا منظر میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میری سانسیں میرے حلق میں اٹک گئیں۔ ان کے کمرے کی پرانی لکڑی کی الماری کے بالکل اوپر کچھ پرانی بوسیدہ اور پیلے صفحات والی کتابیں پڑی تھیں، جن پر انتہائی عجیب و غریب شیطانی نقوش اور خون سے بنے ہوئے دائرے واضح تھے۔ کمرے کے چاروں کونوں میں کالے رنگ کی راکھ بکھری ہوئی تھی، اور فرش کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹی سی مٹی کی پیالی رکھی تھی، جس میں کچھ نامعلوم چیزیں جلی ہوئی پڑی تھیں، اور ان میں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ میں نے ان کی الماری کے نچلے دراز کھولے تو وہاں سے مجھے کچھ پرانے استعمال شدہ کپڑے، عورتوں کے بال اور کٹے ہوئے ناخن ملے، جو یقیناً اسی کالے علم اور سحر کے لیے باقاعدگی سے استعمال کیے جاتے تھے۔
میں روتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسی پتھر دل اور ظالم عورت ہے جو اپنی ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی بہو کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کرنے پر اس قدر ڈٹھائی سے تلی ہوئی ہے۔ میں نے ان کی ہر چیز اور ہر دراز کی انتہائی باریکی سے تلاشی لی، لیکن مجھے کوئی ایسی خاص اور ٹھوس چیز نہیں ملی جس پر میرا نام لکھا ہو اور جسے میں ایک پختہ ثبوت کے طور پر شام کو بلال کو دکھا سکوں۔ شدید مایوسی اور ڈر کے عالم میں میری روتی ہوئی نظر اچانک ان کے بڑے سے بستر پر پڑی۔ بستر کی چادر انتہائی بے ترتیبی اور گندے طریقے سے بچھی ہوئی تھی، اور اس پر سرہانے کی طرف 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں تکیوں میں سے ایک تکیہ وہ تھا جسے دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے وہ تکیہ بہت اچھی طرح یاد تھا۔ یہ بلال کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ پسندیدہ تکیہ تھا، جس کے بغیر اسے رات کو کبھی سکون کی نیند نہیں آتی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے راشدہ بیگم نے اچانک مجھ سے یہ کہہ کر وہ تکیہ اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا کہ اس کے اندر کی روئی پرانی ہو کر خراب اور سخت ہو گئی ہے، اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ کر دوبارہ نرم کر کے اور ٹھیک کر کے ہمیں واپس دے دیں گی۔ لیکن انہوں نے کئی دن گزرنے کے باوجود وہ تکیہ کبھی واپس نہیں کیا، اور بلال بھی جب رات کو تھکا ہارا ان کے کمرے میں آتا تو وہ اسی تکیے پر اپنا سر رکھ کر ان سے اپنے دل کی باتیں کرتا تھا۔ مجھے اس مخصوص تکیے کو راشدہ بیگم کے بستر پر اتنے دنوں بعد دیکھ کر اپنے دل میں ایک انتہائی عجیب اور گہرا شک گزرا۔ میرا دل پوری شدت سے گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر میں ہونے والی ساری برائی، ساری نحوست اور سارے جادو کی اصل جڑ اسی بستر اور اسی تکیے کی گہرائی میں چھپی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ہمت جمع کر کے بستر کے قریب جا کر اس تکیے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ تکیہ بظاہر بالکل عام سا اور نرم لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے بیچ میں سے پکڑا تو اس کا وزن مجھے معمول سے کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے بالکل درمیانی حصے کے اندر مجھے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے تکیے کے اوپر چڑھے ہوئے غلاف کو کھینچ کر اتارا تو میں نے دیکھا کہ تکیے کی روئی کو بند کرنے والی ایک طرف کی سلائی بالکل کچی تھی، اور اسے عام سفید دھاگے کی بجائے ایک موٹے کالے رنگ کے دھاگے سے انتہائی بے ترتیبی اور جلدی میں سیا گیا تھا۔ یہ کالا دھاگا دیکھتے ہی میرے ماتھے پر پریشانی اور ڈر کے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، اور میرے پورے وجود میں موت کے خوف کی ایک سرد لہر تیزی سے دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور وہاں دراز سے کپڑے کاٹنے والی ایک تیز اور چھوٹی کینچی لا کر اس کچی اور سلائی کو کاٹنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ اس خوفناک سچائی کو جاننے کے ڈر سے اس قدر لرز رہے تھے کہ وہ تیز کینچی بار بار میرے ہاتھ سے پھسل رہی تھی، لیکن میں نے اپنی تمام تر ہمت اور طاقت کو یکجا کیا اور ہار نہیں مانی، اور اس پوری سلائی کو ایک ہی جھٹکے میں کاٹ کر ادھیڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کھلے ہوئے تکیے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں اس نرم روئی کے بالکل درمیان میں چھپی ہوئی کسی کھردری اور کپڑے کی بنی ہوئی نامعلوم چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے اس سخت چیز کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور روئی کے اس ڈھیر سے باہر نکال لیا۔
کمرے کی مدھم اور زرد روشنی میں جب میں نے اس چیز پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں شدید ترین حیرت، خوف اور دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک چھوٹے سے انسان کی شکل کا کپڑے سے بنا ہوا ایک پر اسرار پتلا تھا، جسے انتہائی پرانے، بدبودار اور گندے کپڑوں سے گانٹھیں لگا کر بنایا گیا تھا، اور اس کے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک سینکڑوں کی تعداد میں زنگ آلود سوئیاں اور نوکیلی پنیں بے دردی سے چبھی ہوئی تھیں۔ اس بھیانک پتلے کے گلے والے حصے میں ایک کالا اور موٹا دھاگا پھانسی کے پھندے کی طرح انتہائی سختی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور اس کے سینے والے حصے پر کچھ نامعلوم خون کے پرانے اور سیاہ پڑ چکے دھبے موجود تھے۔ میری چیخ میرے خشک حلق سے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ہمیشہ کہانیوں میں سنا تھا کہ کالے جادو اور سحر میں انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کے پتلے بنائے جاتے ہیں، لیکن آج میں اس شیطانی عمل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت پورا 100% یقین تھا کہ اس پتلے کے اوپر میرا نام ہی لکھا ہوگا، اور یہ سارا غلیظ اور کالا جادو مجھ پر ہی کیا جا رہا ہے تاکہ میں اس گھر سے پاگل ہو کر یا ذلیل ہو کر نکل جاؤں۔ میں نے اپنے گالوں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس پتلے کو روشنی کے بالکل قریب لے جا کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس پتلے کی کمر والے حصے پر سرخ رنگ کی کسی روشنائی یا شاید خون سے کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن اب مکمل طور پر رکنے کے قریب تھی۔ میں نے جب ان حروف کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، اور میرا سارا وجود ایک گہرے صدمے اور سکتے کے عالم میں چلا گیا، کیونکہ اس خوفناک پتلے پر میرا نام زارا نہیں لکھا تھا، بلکہ اس پر انتہائی واضح اور موٹے حروف میں میرے اپنے شوہر اور راشدہ بیگم کے اپنے سگے بیٹے بلال کا نام درج تھا۔ میرا دماغ سئی کرنے لگا اور مجھے اپنے ارد گرد موجود ہر چیز تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہو، وہ اپنے ہی سگے خون پر اتنا غلیظ کالا جادو کر رہی ہو؟ میں جو پچھلے اتنے لمبے عرصے سے یہ سمجھ رہی تھی کہ راشدہ بیگم مجھے برباد کرنے کے لیے مجھ پر علم کروا رہی ہیں، آج یہ انتہائی بھیانک اور ناقابل یقین حقیقت میرے سامنے آئی تھی کہ وہ مجھ پر نہیں بلکہ اپنے ہی سگے خون، اپنے اکلوتے بیٹے بلال پر یہ سارا کالا جادو کر رہی تھی۔ اور یہ سب اس لیے تھا کیونکہ بلال کو وہ مخصوص تکیہ بے حد پسند تھا، اور وہ جب بھی رات کو اس تکیے پر اپنا سر رکھ کر سوتا تھا تو اس پتلے کی وہ شیطانی طاقتیں اور وہ زنگ آلود سوئیاں اس کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیتی تھیں۔ راشدہ بیگم کا اصل اور گھناؤنا مقصد براہ راست مجھ پر جادو کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ بلال کے دماغ کو شیطانی عمل کے ذریعے میرے خلاف زہر آلود کر رہی تھیں تاکہ وہ مجھ سے بلا وجہ نفرت کرنے لگے، میرے قریب آنے سے کترائے، مجھ سے بات بات پر الجھے، مجھ سے شدید لڑائیاں کرے اور آخر کار مجھ سے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے اور میری زندگی برباد کر دے۔ اور یہ سب وہ انتہائی خاموشی، مکاری اور چلاکی سے اس تکیے کے ذریعے کر رہی تھیں جو بلال کے سر کے بالکل نیچے ہوتا تھا، اور جس کا بلال کو وہم و گما بھی نہیں تھا۔
آج مجھے ایک ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ بلال کا وہ محبت بھرا رویہ اچانک اتنا ظالمانہ اور تلخ کیوں ہو گیا تھا، کیوں وہ مجھ سے دور دور بھاگتا تھا، اور کیوں وہ بات بات پر مجھ پر اپنا شدید غصہ نکالتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا دماغ اور اس کی اپنی سوچ اس کے قابو میں تھی ہی نہیں، بلکہ وہ اس شیطانی پتلے اور ان سوئیوں کی شدید غیبی اذیت کا شکار تھا جو اس کی سگی ماں نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچائی جان کر میرے اندر غصے، دکھ اور نفرت کا ایک ایسا بے پناہ طوفان برپا ہوا جسے سنبھالنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ ایک ماں اتنی خود غرض اور اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بہو سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ہی سگے بیٹے کی ذہنی اور جسمانی صحت کو موت کے داؤ پر لگا دے اور اسے کالے علم کی اس اندھی کھائی میں دھکیل دے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ میں نے اس پتلے کو اپنے ہاتھ میں پوری قوت سے مضبوطی سے دبا لیا اور اس غلیظ تکیے کو وہیں زمین پر حقارت سے پھینک دیا۔ میرے اندر کی ساری جسمانی کمزوری اور میرا سارا خوف اب ایک بے پناہ طاقت، جرأت اور عزم میں بدل چکا تھا۔ اب میں کسی ساس کے بے بنیاد ظلم یا کسی کالے جادو سے قطعی طور پر ڈرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اب بات میری اکیلی ذات کی نہیں رہی تھی، بلکہ میرے اس معصوم اور بے خبر شوہر کی تھی جسے اس کی اپنی ہی سگی ماں نے ایک بے جان کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس جادوئی پتلے کو لے کر کسی سچے اور نیک عامل کے پاس جاؤں گی اور اس کالے جادو کا مکمل اور حتمی توڑ کرواؤں گی، اور جب آج شام میرا شوہر بلال کام سے تھکا ہارا گھر واپس آئے گا تو میں اسے یہ ساری بھیانک حقیقت ان تمام پختہ ثبوتوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی، تاکہ وہ اپنی اس ظالم ماں کا اصلی اور گھناؤنا چہرہ دیکھ سکے جسے وہ ساری زندگی ایک ولی کامل اور ایک فرشتہ سمجھتا رہا تھا۔ میں نے اس پتلے کو ایک پاک اور صاف ستھرے کپڑے میں احتیاط سے لپیٹا اور کمرے کو بالکل ویسے ہی بند کر کے باہر آ گئی جیسے وہ پہلے تھا۔ آج میرے دل سے اس منحوس گھر کی ساری گھٹن اور میرا سارا وہم ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو چکا تھا، اور میں اس حق کی جنگ کو پوری طاقت سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی جو مجھے اپنے معصوم شوہر اور اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو بچانے کے لیے اس ظالم اور سفاک عورت کے خلاف ہر صورت لڑنی تھی، اور مجھے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ سچائی کی اس جنگ میں فتح میری ہی ہوگی۔